یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کا الزام امریکہ سے مل کر حکومت گرانے کا الزام سراسر جھوٹ ہے. ظاہر آپ امریکہ کا تو نہیں بتا سکتے کہ کوئی تھا, میں کیسے بتا سکتا, لیکن ان کا رول تھا حکومت گرانے. کاشف آپ کے اپنے بہت سے کلپس ہوں گے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 6 مہینے پہلے اگر آپ چلے جائیں, کیونکہ وہ موومنٹ چل رہی تھی نا پی ڈی ایم کی, تو اس میں ون آف دی آپشنز واز ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کنفیوژن رہتی تھی. سو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. اس میں ہر پی ایم ایل این لیڈر باشمول میرے ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس فوج کی سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو جب وہ مومنٹ آف ٹروتھ آیا تھا تو یہ ایک میں نے سوال پوچھا تھا کہ ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. سب کے کلپس موجود ہیں اور اس سے 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے پہلے تک ہیں. اینڈ سڈنلی دس ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو اب کیسے ہو رہا ہے؟ تو اب وہ کیا جواب ملا؟ مسئلہ یہ تھا, ہم دیکھیں نا کہ کبھی نہ کبھی ایک تو وہ دیکھیں ایک ریزن جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے لوگوں کو خطرات تھے کہ نومبر 2022 میں وہ چیف بن جائیں گے اور کھیل ختم ہو جائے گا. ایک تھا ظاہر شوق ہوتا ہے پاور میں آنے کا, یار عمران خان ڈمپ ہو رہا ہے بھائی, ابھی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ کیا ہم کریں گے. آپ نے کہا جب مومنٹ آف ٹروتھ آیا تو میں نے یہ سوال پوچھا, اس کا جواب کیا ملا کہ کیوں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں؟ جی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. کس نے کہا تھا؟ اب یہ چھوڑ دیں, میں یہ نہیں بتاؤں گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا. نہیں مریم نے نہیں کہا تھا. بٹ یہ دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے, آج مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کیسے ریئیکٹ کرے گا, بٹ دا ریالٹی اباؤٹ پاکستان از کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ پاور سے باہر ہیں, اٹ از آلسو اباؤٹ وہ جو آپ کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, اور وہ کیسز گلے کا پھندا ہوتے ہیں. اگر اف یو نیور کم آن دا رائٹ سائڈ, جس طرح پرویز الہی کا لے لیں نا آپ, ایک ایگزامپل لے لیں, 40 سال تک ہی واز آن دا رائٹ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ, اور تھانے بھی نہیں گئے 5 منٹ کے لیے, ایک دفعہ آن دا رانگ سائڈ آئے, وہ پچھلے 1 سال سے اندر بند ہیں, 15 بیلیں ہو چکی ہیں, کیس پہ کیس ہوتا رہتا. تو یہ تو اس سے زیادہ اور کیا کلیئرٹی. ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ. جی ہمارا سسٹم کا یہ وہ ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو لندن میں باجوہ صاحب نے بھیجنے میں ان کا بڑا کردار تھا, اور حکومت گرائی جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں بھی کمپرومائز کیا گیا, اور ایڈمیٹڈلی کمپرومائز کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے. دیکھیں اس میں 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو آپ کو پتہ ہے, جو پہلے عمران خان کو خود گاڑی کی پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کے جائے. یہ مجھے نہیں پتا گاڑی کی پچھلی سیٹوں جانے دینا, یہ سیریسلی نہیں پتا. وہ تو کوئی کہتا ڈکی میں بیٹھ کے جاتے تھے مذاق میں. بٹ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ رابطے تھے نا, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو ہسٹوریکل بات بتا دوں. ملک صاحب کو نیگوشیٹر ہمارے والے والا ملک احمد صاحب, پتہ ہے ساروں کو, سب پتہ ہے ساروں کا نیگوشیٹر, بیکاز ہی واز ویری کلوز. لیکن باجوہ صاحب کے قریب تھے, مذاکرات کار بھی یہی تھے نا. لیکن وہ دیکھیں اس کے لارجر جو پہلو تھا نا, پی ایم ایل این میں 2 دھڑے تھے, ایک مزاحمتی اور ایک مفاہمتی. مزاحمتی نے اپنا کام کر لیا تھا, پی ٹی ایم لانچ ہو گیا, وہ سب نیم کالنگ ہو گئی, ججز کی کلاس ٹیلی گئی اور کنسسٹنٹلی, اور اس کی وجہ سے پش بیک ہوا اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آنے کا موقع ملا. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جی بالکل, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا, کو انسیڈنس یہ تھا کہ پی ٹی ایم موومنٹ کے کی پیریڈ میں شہباز شریف صاحب اندر تھے, تو مزاحمتی بیانیاں بالکل کھل کے, ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ بھائی مفاہمت ہونی چاہیے, بیکاز ہی واز نیور in favor of anything کہ جس سے ٹکراؤ ہو. he was never in favor. تو انہوں نے جب وہ مفاہمتی شروع کیا تھا نا, تو اس وقت سے یہ حالات جو تھے, ایک ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صحیح ڈگر پر اب چل رہے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری ایکسٹینشن کی نہ کبھی خواہش کی, نہ کسی کے سامنے اظہار کیا, نہ کسی کو مجبور کیا. آخری کون سی؟ یہ جو نہیں ہوئی, جس کے بارے میں کہا جاتا. دیکھیں جو میں نے ایک سے زیادہ بڑے اوتھینٹک سورسز سے جو مجھے پتا ہے, بالکل لاسٹ مومنٹ تک ٹرائی کر رہے تھے. ایک تو فیکٹ ہے جو کہ دو چیزیں. عمران خان نے ایک انٹرویو میں آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ بتایا کہ جی جب ہمیں پتا چلا کہ نون لیگ نے ان کو ایکسٹینشن کی کمٹمنٹ کیا ہے, تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, بوتھ تھنگز ور ٹرو, بوتھ دا پارٹیز ہیڈ کمیٹڈ کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا پی ایم ایل این جب آ گئی حکومت میں, تو ویور کرنا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہوگا. بٹ ٹل دا اینڈ, ٹل دا ویری اینڈ, نومبر آف 2022 he was trying his very best to seek extension, کیونکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کر کے ہی جائیں.
सो नवंबर 2022 तक जी वो एक्सटेंशन की ख्वाहिश कर रहे हैं. अब वो जो उन्होंने देखे, क्या पीएमएलएन की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो दिया था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन? मेरा ख्याल है उनके अलावा तो कोई दे भी नहीं सकता था. मतलब ही टेक्स दोज मेजर डिसीजंस. So, 2019 का भी जो था उसमें भी जाहिर है आपको याद होगा लंदन जब बुलाया था और 2019 में कि जी जब दे रहे थे. बाय द वे उसमें मैं पीटीआई को ज्यादा ब्लेम करता हूं कि पीटीआई शुड हैव थॉट थ्रू कि ये पीएमएलएन क्यों दे रही है एक्सटेंशन. चीफ हमारा है ये और पीएमएलएन बढ़ चढ़ के एक्सटेंशन दे रही है. देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट. ये तो पता करो. और हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? ये तो ट्रैप है. द मोमेंट आपने ये एक्सटेंशन दी, एंड बाय द वे प्लीज रिमेंबर दिस वाज वीक्स आफ्टर मियां नवाज शरीफ हैड लेफ्ट फॉर लंदन, वो जो 2019 वाली थी. बिल्कुल ठीक. सो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन भी बाजवा साहब नवंबर 2 यानी 27 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, नवंबर तक वो कोशिश करते रहे. मिड नवंबर तक कोशिश. पहली एक्सटेंशन जो आप कह रहे हैं कि उधर फैसला हुआ था, ये भी बाजवा साहब की कोशिशों से हुआ था? बाजवा साहब देखें, कई चीजें होती हैं जो मैं आपके एग्जैक्ट दिल का हाल तो नहीं जान सकता, बट आप जनरली देखते हैं 2+2 करके तो आप कहते हैं ख्वाहिश तो है इनकी. और वो he had become a king maker after the disqualification of Nawaz Sharif in 2017. तो इमरान खान भी लार्जली अब उन्हीं पर डिपेंड कर रहे थे टू गेट इनटू पावर. पीएमएलएन का तोड़ फोड़ किया जा रहा था, वो भी अंडर हिज ऑन डायरेक्शन ही हो रहा था, सब कुछ हो रहा था. तो अब वो सब करने के बाद वो सिर्फ एक फर्स्ट टर्म करके तो जाने वाले नहीं थे. एक नेचुरल ख्वाहिश थी और उसकी जो मुजाहरा था, जो की डिसीजन मेकिंग फोरम्स थे, एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा आजकल जैसे SIFC है ना, इसका टाइप का तो नहीं था, बट उसमें डायरेक्टली उनको इंक्लूड किया गया था. ऐसे अब बच्चे तो नहीं थे वो कि उनको इंक्लूड कर दिया गया. सो ही वांटेड टू प्ले अ रोल. लेकिन बाजवा साहब तो कहते रहे कि मैं तो पहले एक्सटेंशन भी नहीं चाहता. नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सही बात है. नहीं चाहते थे तो नो कर देते. अगर आपकी इतनी मजबूरी है तो जनरल क्यानी ने एक्सटेंशन लिया था, एंड आई थॉट बहुत से लोगों ने कहा कि वो बाद में रिग्रेट करते थे कि सेकंड टर्म वो लेम डक चीफ थे. बट पाकिस्तान में वो जो 90s का एक पीरियड था, उसके अलावा तो सब ही एक्सटेंशन. साहब आपको शायद याद होगा जी, जब एक्सटेंशन का वोट दिया मुस्लिम लीग नून ने जी, आप उस दिन मेरे प्रोग्राम में आए. अच्छा. फोन पे आपने कहा मरियम नवाज इसके खिलाफ थी, उनको नहीं पता था. जी, ये क्या चक्कर? ये मैं आपको वैसे आज एक हकीकत बता दूं कि मरियम नवाज बहुत सी चीज़ों में उनका व्यू इंडिपेंडेंट होता था. इंडिपेंडेंट ऑफ इवन जो लंदन की जो वो बैठक हुई थी उसमें ऑब्वियसली शी वाज नॉट इन्वॉल्व. अब कहने को तो जी वो बेटी हैं, अपने बाप से पूछ सकती हैं. बाप से क्या परवेज़? आपने कहा उनसे मशवरा नहीं किया गया. मैंने कहा जी ये कहाँ चीज़ है, मुझे अच्छी तरह याद है सर. मैंने कहा एक चीज़ होती है जिसको टेलीफोन कहते हैं, इजाद है जो पाकिस्तान दुनिया में हुई है, हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं. फोन उठा के वाले साहब से पूछ कर सकती थी ना. लेकिन देखें मरियम नवाज जो मैंने देखा है बहुत करीब से, सिर्फ इस इशू, ये तो बहुत बड़ा इशू, छोटी से छोटी चीज़ पर भी शी वुड डिपेंड ऑन मियां नवाज शरीफ एंड लिसन टू हिम इवन व्हेन शी हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू.